آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نارمن ونسنٹ پیل کی دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ کی طاقت۔ ہمارے پاس اس کتاب کے دو ورژن ہیں، ایک عام پڑھنے والوں کے لیے اور دوسرا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ اور آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جو عملی طریقے بتائے گئے ہیں نا، ان کو ذرا کھنگالیں، دیکھیں کہ مصنف کے مطابق کوئی کیسے ایک زیادہ کامیاب، ایک زیادہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس کتاب کا پورا فلسفہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی خیال پر کھڑا ہے، اور وہ ہے خود اعتمادی۔ کتاب کا آغاز ہی اس دھماکے دار جملے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پر یقین نہیں رکھتے تو باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ بالکل، کتاب کا پہلا جملہ ہی ایک حکم کی طرح ہے۔ خود پر یقین رکھو، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرو۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مناسب خود اعتمادی کے بغیر نہ تو آپ کامیاب ہو سکتی ہیں اور نہ ہی خوش۔ لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ آخر یہ خود اعتمادی آتی کہاں سے ہے، اور زیادہ اہم بات یہ کہ یہ چلی کہاں جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب جو ہے نا، وہ اس کی جڑ انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری میں بتاتی ہے، جو اکثر ہمارے بچپن کے تجربات سے پیدا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ایک ہر امتحان میں اے گریڈ لاتا ہے اور دوسرا بمشکل سی گریڈ۔ اب والدین، رشتہ دار، استاد سب بڑے بھائی کی تعریف کرتے ہیں اور چھوٹے کو تانا دیتے ہوں گے۔ بالکل۔ آہستہ آہستہ اس سی گریڈ والے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، اور یہ منفی سوچ اس کی شناخت کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر زندگی بھر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا ذہنی پروگرام ہے جو بچپن میں ہی انسٹال ہو جاتا ہے نا؟ کتاب میں اس کی ایک زبردست مثال ایک 40 سالہ تاجر کی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بزنس ڈیل کے لیے جا رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں تو ڈوب گیا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جی، وہ خود اعتمادی کی شدید کمی کا شکار تھا۔ حالانکہ وہ اس مقام تک اپنی قابلیت سے ہی پہنچا تھا۔ تو اسے ایک فوری حل دیا گیا جو سننے میں بہت سادہ لگتا ہے۔ کیا تھا وہ حل؟ بائبل کی کچھ طاقتور آیات کو بار بار دہرانا، جیسے کہ خدا کی مدد سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اب یہ صرف کوئی روحانی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس نفسیات ہے۔ آج ہم اسے کوگنیٹو ریفریمنگ کہتے ہیں، یعنی آپ بار بار ایک ہی مثبت خیال دہرا کر اپنے دماغ کے راستے بدل رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے روز ورزش کرنے سے آپ کے مسلز بنتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی آپ اپنے دماغ کو ریوائر کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ اپنے ذہن کو شکست کے بجائے کامیابی پر یقین کرنے کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک سفر کرنے والے سیلز مین کی بھی مثال ہے جو اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ایسے ہی مثبت جملوں والے کارڈز رکھتا تھا تاکہ سارا دن اس کی نظر ان پر پڑتی رہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ طریقہ تو شاید ان لوگوں کے لیے کام کرے جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہے جس پر وہ یقین کر سکیں۔ ان کا کیا، جو واقعی محسوس کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ کھو چکے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی حقیقی مسئلہ ہے، اور کتاب اس کا بھی حل بتاتی ہے۔ ایک شخص کی کہانی ہے جس کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ وہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک کاغذ اور پینسل لے کر بیٹھے اور اپنے باقی ماندہ اثاثوں کی فہرست بنائے۔ اور اس نے کیا لکھا ہوگا جب کچھ بچا ہی نہیں تھا؟ پہلے تو وہ ہچکچایا، لیکن پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ پہلا اثاثہ، ایک شاندار بیوی جس نے 30 سال اس کا ساتھ نبھایا۔ دوسرا، 3 وفادار بچے جو اس سے محبت کرتے تھے۔ واہ! میری اچھی صحت، میرا ملک جو مواقع کی سرزمین ہے، اور آخر میں خدا پر میرا ایمان۔ جب اس نے فہرست مکمل کی اور اسے پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً اسے احساس ہوا ہوگا کہ وہ کنگال نہیں بلکہ بہت امیر ہے۔ بالکل، اسے احساس ہوا کہ مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں بلکہ اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہی منفی ہو چکا تھا۔ اس کی سوچ نے اس کی حقیقی دولت کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اپنی کھوئی ہوئی چیزوں پر رونے کے بجائے اپنے اثاثوں پر توجہ دینا خود اعتمادی کی کنجی ہے۔
لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ تو ہوتا ہے، پھر بھی دماغ میں ایک شور چلتا رہتا ہے، پریشانیاں، فکریں، غصہ، یہ سب ہمیں سکون نہیں لینے دیتی۔ کتاب اس اندرونی شور کو خاموش کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہاں ذہنی صفائی یا مینٹل کیتھارسس کا تصور بہت اہم ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ اپنے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کو غیر ضروری فائلوں سے صاف کرتے ہیں تاکہ وہ تیز چل سکے۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا دماغ بھی ایسا ہی ہے۔ اسے بھی منفی سوچوں کی جنک فائلز جیسے پریشانی، خوف اور ناراضگی سے باقاعدگی سے صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سکون اور امن کے لیے جگہ بن سکے۔ یہ ایک زبردست انالوجی ہے، لیکن عملی طور پر یہ ذہنی صفائی کیسے کی جائے؟ آج کل تو ہر طرف سے منفی خبروں اور معلومات کی بمباری ہو رہی ہے، خاص طور پر رات کو سوتے وقت دماغ زیادہ ہی تیز چلتا ہے۔ کتاب اس کے لیے ایک سونے کا منصوبہ یا گو ٹو سلیپ پلان بتاتی ہے۔ ایک شخص کی کہانی ہے جو رات کو سونے سے پہلے پریشان کن خبریں دیکھنے یا پڑھنے کے بجائے بائبل سے زبور 23 پڑھتا تھا، جو کہ سکون اور حفاظت کے بارے میں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح وہ اپنے ذہن کو دن بھر کی پریشانیوں سے خالی کر کے اسے سکون اور مثبت خیالات سے بھر کر سوتا تھا۔ اور نتیجہ یہ کہ اسے گہری اور پرسکون نیند آتی تھی۔ یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے، جہاں لوگ سونے سے پہلے گھنٹوں سوشل میڈیا پر ڈوم سکرولنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف رات کی بات نہیں، دن میں بھی تو زندگی کی رفتار بہت تیز ہے۔ بالکل، کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ جدید زندگی کا شور اور افراتفری ہمارے اعصابی نظام پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ سائنسی تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسلسل شور ہماری کارکردگی کو 40% تک کم کر سکتا ہے۔ 40%؟ جی یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ خدا کی رفتار سست ہے جبکہ ہماری رفتار بے چین اور بے قرار ہے۔ ہم قدرت کی ہم آہنگی سے دور ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے ہم بے سکون ہیں۔ مجھے مصنف کی اپنی کہانی یاد آ رہی ہے، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیو انگلینڈ کے خوبصورت پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ خزاں کا موسم تھا، ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اسی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، نارمن، کیا تم نے وہ شاندار پہاڑی دیکھی؟ وہ اتنا تیز چلا رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بیوی کے کہنے پر اس نے گاڑی روکی، واپس گیا اور قدرت کی اس خوبصورتی سے لطف اندوز کیا۔ یہ رفتار کم کرنے اور حال میں جینے کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل۔ اور یہی چیز خوشی کی عادت سے جڑتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حالات ٹھیک ہونے پر خود بخود مل جاتی ہے۔ کتاب میں ایک پلمن ٹرین کار میں سفر کرنے والے شخص کا ذکر ہے جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں نے خوش رہنے کو اپنی عادت بنا لیا ہے۔ یہ ایک فعال انتخاب ہے۔ جی، یہ ایک فعال انتخاب ہے۔ آپ ہر صبح یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ خوشگوار رویہ اپنائیں گے یا ناخوشگوار۔ یہ ایک اندرونی فیصلہ ہے جس کا بیرونی حالات سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اندرونی کیفیت کو سنبھالنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ خود پر یقین کرنا، ذہن کو پرسکون رکھنا، خوش رہنے کی عادت ڈالنا۔ لیکن جب زندگی آپ پر کوئی حقیقی ٹھوس مسئلہ پھینکتی ہے، نوکری چلی گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بڑا مالی نقصان ہو گیا، تب کیا یہ مثبت سوچ کام آتی ہے؟ کیا صرف اچھا سوچنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ صرف سوچنا کافی نہیں، آپ کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس عمل کا سب سے طاقتور ٹول ہے دعا کی طاقت یا پریئر پاور۔ لیکن یہاں دعا سے مراد صرف رسمی الفاظ دہرانا نہیں۔ کتاب کے مطابق جب کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو گہری دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا لوگوں کو ان کی دعاؤں کے حجم کے مطابق درجہ دیتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تفریق کرتا ہے، بلکہ یہ کہ آپ کے ایمان کی گہرائی اور شدت آپ کے نتائج کا تعین کرتی ہے۔ جیسا کہ بائبل میں کہا گیا، تمہارے ایمان کے مطابق تمہارے لیے ہو۔ اس کی سب سے طاقتور مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ مورس فلنٹ کی کہانی ہے۔ وہ تو ناقابل یقین ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو مکمل طور پر شکست خوردہ، مقروض اور نا امید تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی امید باقی نہیں بچی تھی۔ جی، اور ایک دن اس نے ایک واعظ میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کے بارے میں سنا کہ اگر انسان میں اتنا سا بھی سچا ایمان ہو تو وہ پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے۔ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا ہوگا۔ بالکل،
وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے رائی کا ایک دانہ مانگا۔ اس نے وہ دانہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب بھی اس پر ناامیدی کا حملہ ہوتا، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس چھوٹے سے دانے کو چھوتا اور خود کو یاد دلاتا کہ اسے صرف اتنا سا ہی ایمان چاہیے۔ یہ ایک علامتی عمل تھا۔ جی، لیکن اس نے اس کی سوچ کو بدلنا شروع کر دیا۔ اور پھر جو ہوا وہ کمال ہے۔ وہ رائی کا دانہ بار بار اس کی جیب میں کھو جاتا تھا۔ تب اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس دانے کو ایک شفاف پلاسٹک کے چھوٹے سے گولے میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے۔ اور اسی ایک خیال سے مسٹرڈ سیڈ ریممبرنسر کا کاروبار شروع ہوا، جو ایک بہت بڑی بین الاقوامی کامیابی ثابت ہوا۔ جی، ایک ناکام شخص نے ایمان کے ایک چھوٹے سے تصور سے ایک بہت بڑی سلطنت کھڑی کر دی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ایمان صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک تخلیقی قوت ہے۔ دعا کی ایک اور شکل، جسے کتاب پکچرائزنگ یا تصور کہتی ہے، وہ بھی اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ اس میں آپ اپنی مطلوبہ کامیابی کی ایک واضح ذہنی تصویر بناتے ہیں اور اسے اپنے ذہن میں زندہ رکھتے ہیں۔ کتاب میں اس بیوی کی مثال ہے جس کا شوہر بری صحبت میں پڑ کر شراب پینے لگا تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے تصور کرتی کہ اس کا شوہر اپنی پرانی آرام دہ کرسی پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے، جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ وہ اس تصویر کو اتنی شدت اور وضاحت سے اپنے ذہن میں رکھتی گویا یہ حقیقت ہو، اور بالآخر اس کا شوہر اسی پرانی صحت مند عادت پر واپس آ گیا۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ کوئی جادو تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ جادو نہیں، یہ بھی نفسیات ہے۔ جب آپ کسی چیز کی واضح ذہنی تصویر بناتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کے ایک حصے، جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتے ہیں، کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ آپ اسے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس مقصد سے متعلق مواقع کو پہچانے اور ان پر توجہ دیں۔ آپ کا لاشعور اس حقیقت کو بنانے کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو نوٹس کرنے لگتی ہیں جو پہلے آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ بالکل۔ تو دعا اور تصور کے علاوہ جب ہمارے راستے میں حقیقی رکاوٹیں کھڑی ہوں تو ان سے کیسے نمٹا جائے؟ کتاب میں ایک رکاوٹ والے آدمی کا ذکر ہے جو ہر تجویز میں سب سے پہلے ممکنہ مشکلات پر توجہ دیتا تھا۔ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے بلکہ کبھی کبھی خود بھی بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے برعکس ایک اور شخص کا رویہ تھا جس نے کہا کہ رکاوٹوں کے بارے میں اس کی پالیسی بہت سادہ ہے، میں انہیں صرف ہٹا دوں گا اور پھر انہیں بھول جاؤں گا۔ واہ! یہ گولف کے اس کھلاڑی کی کہانی کی طرح ہے جسے ہمیشہ مشکل شاٹس کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مشکل صرف ذہنی ہوتی ہے۔ The rough is only mental۔ جی، یعنی اصل رکاوٹ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ اس کی حتمی مثال شاید اس بیس بال ٹیم کی کہانی ہے جو مسلسل ہار رہی تھی۔ کھلاڑیوں کے ذہن میں شکست کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے ایک روحانی معالج سے اپنے بلوں پر دعا کروائی، اور اس کے بعد ٹیم نے جیتنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے طاقت بلوں میں نہیں آئی تھی، بلکہ کھلاڑیوں کے ذہنوں میں آئی تھی۔ بالکل، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ جیت سکتے ہیں، اور اسی یقین نے ان کی کارکردگی بدل دی۔ تو آئیے آج کی اس دلچسپ گفتگو کے کلیدی نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مثبت سوچ کی طاقت کی بنیاد خود پر یقین پر ہے، جسے ہم اپنے ماضی کی منفی پروگرامنگ کو بدل کر دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ذہنی سکون پیدا کرنے کی بات کی، جس کے لیے ذہن کو منفی خیالات سے صاف کرنا اور اسے پرسکون سوچوں سے بھرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ہم نے حقیقی مسائل پر قابو پانے کے لیے دعا، تصور اور مثبت توجہ جیسی فعال حکمت عملیوں کا جائزہ لیا۔ اور آخر میں ایک سوچ انگیز سوال۔ کتاب میں مشہور فلسفی ولیم جیمز کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، میری نسل کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان اپنے ذہنی رویوں کو تبدیل کر کے اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ کتاب ان رویوں کو بدلنے کے لیے ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے جس میں خود اعتمادی، دعا، عاجزی اور مثبت سوچ سب شامل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اگر کوئی ان میں سے صرف ایک اصول پر عمل کرے، جیسے صرف مثبت سوچ، بغیر دوسرے اصولوں جیسے عاجزی یا دعا کے؟ کیا ایک جز تنہا کام کر سکتا ہے، یا حقیقی طاقت اس پورے فلسفے کو ایک مربوط نظام کے طور پر اپنانے میں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس کتاب کے پیغام کی گہرائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔